فلسطین دنیا کا ہاٹ ٹاپک بن چکا ہے جسے اب کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا. ہر کوئی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے ہر طریقے کی, یا تو وہ بائیکاٹ کے ذریعے سوشل میڈیا پہ اپنی پوسٹ شیئر کر کے, یا فلسطینی جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے اپنی ڈونیشن دے کے, یا کامنٹ کر کے, لائک شیئر جو بھی ہوتا ہے وہ سب کر کے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. کیا ہمارے یہ سب کرنے سے ان ظالموں پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ پڑ تو رہا ہے. ایٹ لیسٹ دنیا کو ان کی سچائی پتہ چل رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے ظلم کر رہے ہیں. پھر دوسرا بائیکاٹ سے وہ معاشی بدحالی کی طرف بھی جا سکے ہیں, مگر پھر بھی ظالموں نے اپنا ظلم بند نہیں کیا. اور ہم ہیں یہ کب تک کریں گے؟ جب تک ایک گریٹ اسرائیل نہیں بن جاتا. ایک دن یہی ہوگا کہ ہم اسی طریقے سے پوسٹ لگاتے لگاتے ایک دن فلسطین کا صفائے ہستی سے نام و نشان مٹ جائے گا. یہی ہوگا نا. بس یہ دو ہی تو کام ہم کر رہے ہیں, تیسری طرف تو ہم جا ہی نہیں رہے ہیں. جانتے ہیں بچے سب سے پہلے کیا سیکھتے ہیں؟ وہ بولنا سیکھتے ہیں, آوازیں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ وہ بولنا سیکھ جاتے ہیں, اور انہیں بتانا آ جاتا ہے کہ انہیں کیا چاہیے کیا نہیں, انہیں کیا پسند ہے کیا نہیں. پھر دوسرا بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں, اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں. اسی طریقے سے ہمیں بھی سمجھ آ گیا کہ کس چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے دشمن کو کمزور کرنا ہے. تیسری چیز, اسے چلنا دوڑنا بھاگنا اڑنا پھرنا آتا ہے, یہی ہوتا ہے نا. لیکن ہمیں یہ تیسرا کب آئے گا؟ کب ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہمیں اس سے بھی بڑھنا ہے آگے, ہمیں پوسٹ لگانے سے اور بائیکاٹ لگانے سے بھی آگے بڑھنا ہے. تیسرا یعنی ہمیں جہاد کرنا ہے. ہمیں کب سمجھ آئے گا؟ اچھا اب لوگ کہیں گے کہ یہاں ہم تو جو کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, ہم پوسٹ لگا رہے ہیں, ہم ڈونیشن دے رہے ہیں, ہم دعائیں کر رہے ہیں. بھائی کب تک کریں گے آپ؟ یہ کام تو بند ہو ہی نہیں رہا ہے, وہ تو بند کر ہی نہیں رہے ہیں. اب ہمیں تیسرا کام کرنا ہے, ہمیں جہاد کرنی ہے. جہاد کس طریقے سے کرنی ہے یہ آپ کو لوگ بتائیں گے, آپ کو خود نہیں پتا. آپ کو 400 سال پہلے جو سکھایا گیا تھا کہ کس طریقے سے جہاد کرنا ہے آپ کو نہیں پتا, کس طریقے سے عمل کرنا ہے جہاد کے اوپر یہ نہیں پتا آپ کو. تو جائیے کھول کے پڑھیے کس طریقے سے جہاد کرنا ہے, کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا, ان کے صحابہ نے کیا. آپ کو نہیں پتا ہے؟ کب پتا چلے گا کہ آپ کو جہاد کرنا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آسٹریلیا جو ہے نا غیر قانونی طریقے سے کیسے جانا ہے, آپ کو پتا ہے انگلینڈ جو ہے غیر قانونی طریقے سے کیسے جانا ہے, آپ کو پتا ہے کہ امریکہ غیر قانونی طریقے سے کیسے جانا ہے, آپ کو پتا ہے کیسے آپ کو ڈگری لینی ہے جعلی, آپ کو پتا ہے کیسے 2 نمبری کرنی ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس طریقے سے فلسطین اور اسرائیل میں جانا ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے. وہاں کیا کرنا ہے آپ کو, اسرائیل میں کیا کرنا ہے, فلسطین میں آپ کو نہیں پتا. 2 سال کے دودھ پیتے بچے ہیں, کب پتا چلے گا آپ لوگوں کو کہ ہمیں ان 2 چیزوں سے آگے بڑھنا ہے. اب لوگ کہیں گے کہ یہاں تو ہماری فوج کا کام ہے, فوج کر رہی ہوتی تو ہم یہاں جو ہے بیٹھ کے ہاتھ باندھ کے بیٹھے اس طریقے سے کر رہے ہوتے, پوسٹیں لگا رہے ہوتے, بائیکاٹ کر رہے ہوتے, اس سے آگے بڑھ چکے ہوتے. نہیں کر رہے وہ کچھ, اور ان سے امید بھی نہیں ہے. اب ہمیں اپنے تئیں کوشش کرنی ہے. بالکل بھی یہ مت سوچیے گا کہ یہ پیچھے سے آئیں گے, پیچھے سے یہ آئیں گے تو صحیح ہمیں مارنے کے لیے, تو پھر شہید ہونے کے جذبے سے ہی جائیے گا. یہ مت سوچیے گا کہ میں واپس آؤں گا غازی بن کے. 100% یہ نکال دیجئے دماغ سے. آپ کو نہیں پتا, آپ کو یہ تو پتا ہے گروپ بنا کے کس طریقے سے انگلینڈ کے ویزے حاصل کرنے ہیں, کس طریقے سے یہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچنا ہے غیر قانونی طریقے سارے پتا ہے. لیکن آپ کو اسرائیل اور فلسطین کا نہیں پتا کہ کس طریقے سے وہاں جانا ہے اور وہاں کیا کام کرنے. کوشش کیجئے, یہ سرچ کیجئے, یہ معلومات لوگوں کو دیجئے, یہ پوسٹ لگائیے کہ کس طریقے سے آپ جا کے وہاں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, کس طریقے سے جا کے اسرائیل کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں. تیسرا عمل کرنا شروع کیجئے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, آپ کے مولویوں نے تو فتوے بھی دے دی ہیں کہ جہاد کرنا ہے. اتنے تو بغیرت اب وہ بھی نہیں رہے, انہوں نے بھی جہاد کا کہہ دیا. تو اب بڑھیے نا. پہلے تو آپ کہتے تھے کہ مولوی نہیں کہتے ہمیں جہاد کا, اب تو آپ کو کہہ دیا بڑھیے. چھوڑ دیجئے ان مولویوں کو, یہ نہیں آئیں گے, انہوں نے صرف فتوا دے دیا, یہی بہت بڑی بات ہے. آگے بڑھیے. بس ہمارا کام تو ہے پوسٹ لگانا, شیئر کرنا, یہ کرنا وہ کرنا. تیسرا کام شروع ہو گیا ہے, اور تیسرے کی تیاری پکڑیے اور چلنے کی تیاری کیجیے. اب یہ فضول باتیں چھوڑ دیجیے, یہ کرنا وہ کرنا, ہمدردیاں کرنا چھوڑ دیجیے. اب ہمدردی سے بات آگے چلی گئی ہے, وہ رکنے والے نہیں ہے, اور اب ہمیں روکنا ہے. روکنے کے لیے ہمیں تیاری کیجیے اور نکلنے کی کیجیے. صلاح الدین ایوبی نے نا حج نہیں کیا تھا ساری زندگی, اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کر رہے تھے. اب ہم کب تک یہ خانہ کعبہ میں ہی جاتے رہیں گے؟ بیت المقدس نہیں جانا ہم لوگوں نے. اس کے لیے جہاد کی تیاری کیجیے اور عمل درآمد کیجیے. تیسرے کام پر آئیے براہ مہربانی, اور لوگوں میں جذبہ پیدا کیجیے اپنی پوسٹ ویڈیو کے ذریعے ہر طریقے سے کہ اب ہمیں تیسرا کام کرنا ہے, ہمیں جہاد کے لیے جانا, ہمیں کس طریقے سے تیاری کرنی ہے. کیا 1400 سال پہلے جو ہے وہ تیاریاں ہوتی تھی جہاد کی, کیا پلاننگ ہوتی تھی, کیا پلاٹنگ ہوتی تھی, یہ پوچھیے نا اے آر سے. آپ کو پتا ہے یہ جو یہ اے آر استعمال کر رہے ہیں نا آپ, یہ جو وائس اے آر, یہ جو چیٹ جی پی ٹی, اسی کی مدد سے جو ہے نا اسرائیل فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہا ہے, انہیں گن گن کے مار رہا ہے کہ فلاں جگہ ہے, فلاں یہ ہیں, فلاں وہ ہیں. وہ اس کی مدد یہ لے رہا ہے, اور ہم
ہم کیا لے رہے ہیں جی، وہ فلانی تصویر بنا کے دے دیجیے جی، فلانا وہ ویڈیو ایڈٹ کر کے دے دیجیے، وہ ویڈیو دے دیجیے جس میں لونارڈو نے جو ہے نا اسلام قبول کیا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، چھوڑ دیجیے، انہیں کرنا ہوگا اسلام، وہ کر لیں گے بس، تو پھر اسٹارٹ ہو جائیے جہاد کے لیے۔ اے آر سے پوچھنا شروع کر دیجیے کہ 1400 سال پہلے کس طریقے سے جو ہے وہ جنگیں ہوا کرتی تھی، کس طریقے سے جنگیں جیتا کرتے تھے مسلمان، کس طریقے سے آٹومن امپائر جو ہے وہ قائم تھی، اسے دوبارہ زندہ کیجیے، کس طریقے سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ جیتی تھی ہر مارکے میں، کس طریقے سے وہ اپنی گردن کٹا کے بھی، شہید ہو کر بھی اسلام کے جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا، اور آج بھی اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ مگر فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار خون کے سائے تلے ہے، اور وہ بھی معصوموں کے۔ یہ جھنڈا آپ کو بلا رہا ہے، اسے صاف کیجیے، اسے خون سے پاک کیجیے۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔